السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک مضمون سنانے جا رہا ہوں۔ اس مضمون کا اقتباس آپ کے پیش نظر ہے۔ بہت ہی قیمتی مضمون ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے بزرگ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ تو اقتباس شروع کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم برطانیہ کے غلام تھے۔ جو انگریز برطانیہ سے ہندوستان آئے، ہندوستان کے اصل باشندوں کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ شاید آٹے میں نمک کا تناسب بھی اس سے زیادہ ہوتا۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک برطانیہ کے اقتدار کا آفتاب عالمتاب روشن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی سلطنت میں سورج کے غروب ہونے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اگر مغرب میں امریکہ اور کینیڈا تک برطانیہ نے حکومت کی ہے تو مشرق میں مشرق بعید کے ممالک بھی اس کی غلامی کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ برطانیہ کے باشندے نہ صرف تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے، بلکہ اصل مملکت برطانیہ کا رقبہ بھی اتنا محدود تھا کہ ہندوستان کا چھوٹے سے چھوٹا صوبہ بھی اپنے رقبے میں اس سے بڑا ہوگا۔ مجھے جب برطانیہ جانے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ برطانیہ کے ایک طرف سے دوسرے طرف کا فاصلہ صرف 600 میل یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ کس طاقت کا اثر تھا؟ یہ جسمانی طاقت یا عددی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت کا نتیجہ تھا۔ خود جاپان کو دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا اور چند جزیروں پر مشتمل ملک ہے، لیکن اس کی ٹیکنالوجی کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ اگر ایک ہی شے جاپان کی بنائی ہوئی ہو اور کسی دوسرے ملک کی بھی تو خریدار تفصیلات معلوم کیے بغیر بلا تکلف خیال کرتا ہے کہ جاپان کی بنائی ہوئی شے مہنگی تو ہو سکتی ہے لیکن معیار کے اعتبار سے وہی فائق ہوگی۔ یہ علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت کا اثر ہے۔ اگر اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھا جائے تو مومن کے قوی ہونے کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس وسعت میں یہ بات شامل ہے کہ جو مومن علم کی طاقت سے آراستہ ہو اور تعلیم یافتہ ہو وہ ایسے مسلمان سے بہتر ہے جس نے جہالت پر قناعت کر رکھا ہو۔ جو علم کی روشنی سے محروم ہو غالباً اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند فرماتے ہیں جو حرفت سے واقف ہو اور ٹیکنالوجی سے آگاہ ہو۔ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، کیونکہ جو قوم علوم و فنون کی حامل ہوتی ہے، جو قوم صنعت و ٹیکنالوجی کی دولت رکھتی ہے، جس قوم کے پاس فکر و فن کا سرمایہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے پاس لینے والا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے سربلندی و سرفرازی حاصل کرتی ہے۔ یہودیوں کی تعداد کتنی کم ہے؟ امریکہ جیسے ملک میں ان کی تعداد 5% سے بھی کم ہے، لیکن ذرائع ابلاغ جیسے مؤثر وسیلہ پوری طرح ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بینکنگ کا نظام 100% ان کی گرفت میں ہے۔ اس لیے کسی امریکی صدر کی مجال نہیں کہ وہ یہودیوں پر کھل کر تنقید کرے، اور جن لوگوں نے دبے لفظوں میں تنقید کی ان کو ناک و چنے چبوا دیے گئے۔ یہ سب تعلیم کا کرشمہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوبل انعام پانے والوں میں اکثریت یہودیوں کی ہے۔ خود ہم اپنے ملک میں برہمنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ برہمنوں کی تعداد 3-4% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن عملاً پورے ملک کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی سیاسی طالع آزمائیوں کی جیت و ہار کا فیصلہ کرتے ہیں اور ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ان کی تعلیمی جد و جہد اور اس میدان میں انتھک کوششوں کا۔ اس کا اثر ہے کہ ملک کے 60% سے زیادہ کلیدی عہدوں پر برہمن یا ہندوستان کی اونچی ذاتوں کے لوگ مسلط ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک ایسی امت بننا چاہیے جو علم کے زیور سے آراستہ اور صنعت و ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے مالا مال ہو، تاکہ ہمارا ہاتھ اونچا ہاتھ رہے، ہم اس لائق ہوں کہ ملک کو کچھ دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یعنی جو فرد دینے والا ہاتھ رکھتا ہو وہ اس فرد سے بہتر ہے جس کے پاس صرف لینے والا ہاتھ ہو۔ جس قوم کے پاس لوگوں کو دینے کی صلاحیت ہو وہ اس قوم سے بہتر ہے جس کے ہاتھ میں کاسے گدائی ہو اور وہ دوسری قوموں سے پیسوں کی، عزت و وقار کی، ملازمتوں کی، معاشی مدد کی
اور سیاسی عہدوں کی بھیک مانگتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔